نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیو نے جل نہ سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیو نے جل نہ سیکھا، اکرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈل نہ سیکھا. یہ زمین رکی ہوئی تھی پلک تما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی پلک تما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چل نہ سیکھا. معزز اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی اور گلشنی حضرت سندل بابا جی کے مہکتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، ویسے تو سیرت کا معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مؤرخ، کوئی مفکر، کوئی مدبر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوں پر روشنی ڈالوں گی. معزز سامعین، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی لفیقہ، ازواج میں لئیقہ، امت فر شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، شان میں عجیبہ، نہایت خوش نصیبہ، خدا کی حبیبہ، باغ نبوت کے اندریبہ. وہ فرماتی ہے کان خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. سامعین محترم، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کی شاگرد ہے. یتیم ایسا ہے کہ نہ باپ نہ دادا پورے مکہ میں لاوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسا ہے کہ ساری امت لاوارث کا وارث ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حسین ایسا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروائے، گردنیں کٹوائے، جانے قربان کر دیے. حسین ایسا ہے کہ خدا نے اپنا محبوب بنا لیا، اور حیا اتنی ہے کہ عرب کے کواری لڑکے ابھی حیا کا مقابلہ نہ کر سکے. بہادر اتنا ہے کہ اکیلا غزوہ حنین میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. نرم دل اور مہربان اتنا ہے کہ ساری زندگی کسی کو انگلی کا اشارہ بھی نہ کیا. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب سیرت ہے. بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں ہیں. میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہادر بھی ہے، شریف بھی ہے، حسین بھی ہے، باحیا بھی ہے، امی بھی ہے، استاد بھی ہے، یتیم بھی ہے اور وارث بھی ہے. سامعین محترم، مجھے کہنے دیجئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائی تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے. جو ان کے نکاح میں آئے مومنین کی ماں بن جاتی ہے، مکے آئے تو مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ آئے تو منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو صدیق بن جاتا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فاروق بن جاتا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ذوالنورین بن جاتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حیدر قرار بن جاتا ہے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو امین الامہ بن جاتا ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کاتب بوئی بن جاتا ہے، ڈاکو اور لٹیرے آئے تو محافظ اور نگران بن جاتا ہے، ظالم و ستمگر آئے تو عادل اور ہمدرد انسان بن جاتا ہے، فاسق و فاجر آئے تو زاہد و پارسا بن جاتا ہے، عرب کا چرواہا آئے تو زمانے کا مقتدا بن جاتا ہے. یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا؟ کیوں کہ ہوا تھا؟ یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے وفا ہوا تھا. یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے سے وفا ہوا تھا. یہ تبدیلی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی تھی. یہ تغیر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام اور مقتدا بنانے سے پیدا ہوا تھا. آخر میں اس بیان کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتی ہوں. شاعر کہتا ہے اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور عمل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے. یہی آرزو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام ہو جائے،
یہی آرزو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عام ہو جائے، سب سے اونچا پرچم پرچم اسلام ہو جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.